اس پوری کائنات میں جس انسان کو بھی عزت، مقام، وقار اور مرتبہ ملا ہے تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور وسیلے سے ملا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف امم کا ذکر کیا، ان کا مقام اور مرتبہ بیان کیا جو اپنے وقت کے نبی کو ماننے والے تھے، رسول کو ماننے والے تھے۔ اور اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا ذکر خیر بھی فرمایا، اور کن الفاظ کے ساتھ فرمایا کنتم خیر امہ، کہ تم ایک بہترین امت ہو۔ اللہ نے اس امت کو جو مقام، مرتبہ، شان اور رفعتیں عطا فرمائی ہیں وہ ہماری ذات کی وجہ سے نہیں کہ ہماری ذات اچھی ہے، ہم نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، ہم روزے زیادہ رکھتے ہیں، ہم اعمال صالحہ نیک اعمال زیادہ کرتے ہیں، نہ اللہ نے جو ہمیں بہترین امت قرار دیا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اس لیے افضل اور اعلیٰ ہیں، تمام امتوں میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، وہ اس لیے ہے کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اللہ نے ہر اس نسبت کو بیان کیا اور ہر اس چیز کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا جس کی نسبت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوئی۔ اب دیکھیے دنیا کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں بیویاں ہیں، لیکن اللہ نے کسی کے مقام اور مرتبے کو بیان نہیں کیا۔ اگر اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کسی کی بیویوں، کسی کے ازواج مطہرات کو اگر ان کی شان، شوکت، مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے تو فقط ازواج مطہرات یعنی کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیاں، میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہیں۔ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا اے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں، ازواج مطہرات، کائنات کی کوئی بیوی تمہاری شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کائنات کی کوئی خاتون، کوئی عورت تمہاری شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ بھی تو بیویاں ہیں۔ فرمایا کہ وجہ یہ ہے بیویاں وہ بھی ہیں، شوہر ان کے بھی ہیں، خامد ان کے بھی ہیں، لیکن چونکہ تم میرے محبوب کی عقد میں آ گئی ہو، تم میرے محبوب کی ازواج بن گئی ہو، یہ جو تمہیں میرے محبوب کے ساتھ نسبت قائم ہو گئی ہے، اس نسبت کی وجہ سے تمہارا مقام اور مرتبہ سب سے بلند اور سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہو گیا ہے۔ تو اس پوری کائنات کے اندر جس کو جو بھی جتنا بھی مقام اور مرتبہ ملا ہے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل اور میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ملا ہے۔ ہم الحمدللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو بھی ماننے والے ہیں، آل کو بھی ماننے والے ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کی عظمت، آپ کی شان اور شوکت کو بھی ماننے والے ہیں۔ اللہ نے ازواج مطہرات کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا وہ تو ہر بندہ جانتا ہے، قرآن نے واضح طور پہ بیان فرما دیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور پھر جن کا تعلق میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اصحاب کی حیثیت سے ہوا، یعنی کہ جو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بنے، جن کو ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں، کیونکہ ان کی نسبت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوئی، رب نے ان کو بھی مقام اور مرتبہ بیان فرما دیا۔ فرمایا کہ میرے محبوب کے صحابہ وہ ہیں، فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ فرمایا اے میرے محبوب کے صحابہ، تم وہ عظیم لوگ ہو اور میرے محبوب کے وہ عظیم غلام اور صحابہ ہو کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے۔ اور فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کو تمہارے سینوں کے اندر، تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو زینت بنا دیا ہے۔ اور وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، فرمایا اور اللہ نے کفر، فسق
اور عصیان یعنی کہ گناہ کو اور نافرمانی کو تم سے دور کر دیا ہے، تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ اولئک هم الراشدون، فرمایا کہ جب تمہارے دلوں میں ایمان آ گیا، ایمان کی محبت آ گئی اور اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان ڈال دیا، تم سے فسق اور فجور اور معصیت نافرمانی کو دور کر دیا، فرمایا کہ اولئک هم الراشدون، یہی میرے محبوب کے غلام ہی تو نجات پانے والے ہیں اور راہ ہدایت پر ہے۔ صحابہ کرام کا تعلق میرے محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اللہ نے ان کو بھی مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا۔ اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام کے جو اہل بیت ہیں، جو آل پاک ہیں، ان کی نسبت میرے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، اللہ نے ان کو بھی مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا اے میرے محبوب کی اہل بیت، اللہ نے تو ارادہ فرما لیا ہے کہ تم سے ہر قسم کی پلیدی اور نجاست کو دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا، طیب اور طاہر بنا دے۔ تو اس پوری کائنات کے اندر جس کی نسبت میرے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ نے اس کو بلند مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا۔ وہ میرے محبوب کے صحابہ ہوں وہ بھی شان والے ہیں، میرے محبوب کی آل پاک ہوں وہ بھی شان والے ہیں، میرے محبوب کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہوں وہ بھی شان، مقام اور مرتبے والے ہیں۔ ہماری نسبت چونکہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے تو رب نے فرمایا کنتم خیر امہ، فرمایا کہ میرے محبوب کی امت، چونکہ تم میرے محبوب کی امت بن گئے ہو، تمہاری نسبت میرے محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی ہے، تو اس نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے میں تمہیں تمام امتوں میں سے افضل اور اعلیٰ بنا رہا ہوں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا امتی بنایا، یقیناً یہ ہمارے لیے اعزاز، فخر والی بات ہے، اور اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے جس کو رب کریم نے خود بیان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے مومنوں پر، مسلمانوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنا محبوب بھیج دیا، انہیں اپنا نبی، اپنا محبوب عطا کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ آج دنیا کے اندر ہمارا جو بھی عزت، مقام، مرتبہ اور شان ہے، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں، ہماری اچھی صورتوں کی وجہ سے نہیں کہ اور ہماری کسی اور وجہ سے نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، اگر کائنات کے اندر جس کو بھی مقام، مرتبہ اور عزت ملی ہے، میرے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے سے اور وسیلے سے ملی ہے۔